مروان صاحب، آپ نے کہا تھا کہ پی کے میں وزیر اعلیٰ جو ہوں گے وہ مولانا کے بھائی ہوں گے، ان کو آفر بھی دی گئی ہے اور ڈیل بھی ہو گئی ہے، لیکن وہ نہیں ہوئے۔ تو مولانا صاحب اس پہ گزشتہ روز ہم نے دیکھا کافی غصہ بھی دکھائی دیے، سیکھ پاتے وفاق پہ چڑھائی کرنے کی بات کی ہے۔ تو یہ ڈیل کیوں نہیں ہو سکی؟ کیا وجہ بنی ہے؟ دیکھیے انہوں نے کوشش تو کی نا، اب ضروری نہیں ہے نا کہ ہر کوشش کامیاب ہو۔ انہوں نے گورنر صاحب کو استعمال کرنا چاہا، انہوں نے ان کو 12-15 دن درکار تھے تاکہ ہمارے ایم پی ایس کو توڑ سکے، اور یہ چیلنج ابھی اوور نہیں ہوا ہے۔ مولانا صاحب کا سیکھ پاؤ ہونا تو بنتا ہے نا، مولانا کا سیکھ پاؤ ہونا تو بنتا ہے نا۔ مولانا صاحب جو ہے وزارت اعلیٰ مل جاتی، 3 ایم پی ایس ان کے حقیقی بنے تھے، اور جناب وزارت اعلیٰ، اور آج کل تو یہ خواب کوئی بھی اس نظام میں دیکھ سکتا ہے۔ تو مولانا صاحب جو ہے وہ اب کہہ رہے ہیں، یعنی کوئی ان سے سوال کرے نا، وہ کہتے ہیں کہ جی اسلام آباد پہ چڑھائی کروں گا۔ کیوں کرو گے؟ وجہ کیا ہے؟ مہنگائی ہے، بدامی ہے، حکومت بھی نظام تراشی تو کرو نا کہ جی یہ میرا حق مارا گیا۔ حق یہ مارا گیا کہ وزارت اعلیٰ نہیں دلائی گئی، لیکن یہ میں بتا دوں کہ جس ٹرینڈ سے، جس پیٹرن سے ہمارے لوگ پی ٹی آئی کو چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی اور نو منتخب وزیر اعلیٰ جو ہے وہ ٹکراؤ کی سیاست اپنائیں، یہ جوا کھیل رہے ہیں۔ یا تو اگر آپ کشمیر کی طرح لوگوں کو نکال سکے تو کامیابی مبارک ہو، نہ نکال سکے تو بند گلی میں کھڑے ہوں گے۔ یہ کام اس وقت پھر ہوگا ایمرجنسی کی شکل میں۔ سہیل افریدی صاحب کی کرسی سیف اینڈ سیکیور لگ رہی ہے سر آپ کو؟ سارا دار و مدار یہ ہے کہ وہ کس طرح کھیلتا ہے، کیسے کھیلنا چاہیے ویسے سر؟ دیکھیں بڑا پھونک پھونک کے ان کو قدم رکھنا چاہیے، یہ ٹرینڈ پہ نہ جائیں۔ وہ خان صاحب سے ملے، خان صاحب زیرک سیاستدان ہیں، خان صاحب ان کو طریقہ سمجھائیں گے، لیکن اگر آپ نے احتجاج کی سیاست کرنی ہے، اور احتجاج کی سیاست میں نجات بھی ہے، لیکن کرو تب جب احتجاج کر سکو۔ عدالت کا سب سے بین ثبوت ہے، گالیاں دینا آتی ہے، بس یہی تم لوگوں نے سیکھا ہے۔ تو گالیاں جو ہیں وہ ہمارے معاشرے میں میراثی دیتے ہیں، ہمارے معاشرے میں یہ جن کی، یعنی آپ دیکھیں نا سیاسی پارٹیوں میں مخالفین میں بھی جو بد زبانی کرتا ہے، وفاقی وزراء میں بھی ہے، کتنے لوگوں کو برے لگتے ہیں۔ اور بہرحال کہنے کا معنی یہ ہے آپ کو کہ یہ لوگ یا تو پاگل ہیں، یا پھر یہ لوگ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کتنے سنجیدہ چیلنجز سے جو ہے ہمکنار ہے۔ خان اندر ہیں، اور اندر رکھنے میں اس سوشل میڈیا کا 100% کردار ہے۔ آپ نے نہ بات چیت کرنے دی، نہ ڈائیلاگ کرنے دیا، نہ نیگوشیشن کرنے دی، ہر وقت یعنی کہ آپ ہی لگے ہوئے تھے نا کہ ڈی چوک پہنچنا ہے۔ آپ نے ہی یہ فتوی دیے کہ جناب ڈی چوک پہنچو، کہ لیڈرشپ کہہ رہی تھی سنجانی پہ ٹھہر جاؤ۔ پہنچائے نا 14 لوگ جو شہید ہوئے، ان کے ذمہ دار یہی سوشل میڈیا ہے۔ علی امین خان چیختا رہا، عمر ایوب خان چیختا رہا کہ مت جاؤ مت جاؤ۔ آپ کا واسطہ کن لوگوں سے پڑا ہے؟ یعنی آپ کیوں اندازہ نہیں کر رہے ہیں؟ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے سہیل افریدی کے حوالے سے، کیونکہ آپ کے ساتھ 1 to 1 ہماری پہلی بار ہے۔ تو سر بتائیے گا کچھ بڑا چینج ممکن ہو سکتا ہے؟ عمران خان کی رہائی کی شکل میں کوئی اس لیول پہ بات جا سکتی ہے سر؟ بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ پاکستان تحریک انصاف کے معاملات جس طرح جس نوعیت سے آگے بڑھ رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے فیصلوں میں جو ہیں یہ سوچ کا فقدان پایا جاتا ہے کہ ہم پارٹی کو ان حالات میں جس طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑا ہے، کس طرح کامیابی سے ہم نکل سکتے ہیں۔ جو بھی فیصلے ہوتے ہیں، اب جو سہیل افریدی صاحب کا فیصلہ ہے اس کے پیچھے محرکات بہت زیادہ ہیں، لیکن جو ڈامیننٹ محرک تھا وہ یہ تھا کہ سہیل افریدی صاحب جو ہیں شاید احتجاج کے فرنٹ پہ ڈیلیور کر پائیں گے۔ اب اگر پارٹی کی سوچ یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ صرف احتجاج کی کامیابی کے لیے چینج ہو جائے، اور
خدا نخواستہ اگر احتجاج کے فرنٹ پہ وہ کامیاب نہیں ہوتے ہیں تو آپ کے پاس اور کیا الٹرنیٹو ہے؟ آپ نے ڈائیلاگ کو یکسر جو ہے نظر انداز کر دیا. دوسری بات یہ ہے کہ پی کے عوام جو ہیں ان کا حق ہے پی ٹی آئی پہ کہ وہ ملتجی ہو، ایزرٹ کرے کہ آپ ہمیں وہ حکمرانی دے جو صوبے کے لوگوں کے مفاد میں ہو، جہاں تعمیر ہو، جہاں ترقی ہو. یعنی کہ لوگوں نے ووٹ کے پی میں اس لیے نہیں دیا تھا کہ جی پوری حکومت جو ہے صرف ایک سنگل ایجنڈے پہ کام کرے. لوگوں نے ووٹ اس لیے بھی دیا تھا کہ خان کی رہائی کے ساتھ ساتھ لوگوں کے حالات کو تبدیل کرے. علی امین خان کی وزارت میں 2-3 وزراء کے خلاف بدعنوانی کے شدید الزامات آئے، اور میری خود بھی علی امین خان سے اس پہ بات ہوئی. آپ نے بدعنوانی کو ختم کرنا ہے، آپ نے انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کرنا ہے، آپ نے بدامنی کو ختم کرنا ہے، آپ نے لوگوں کی حالات کو چینج کرنا ہے. اور اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ ووٹ دینے کا مقصد یہی ہے کہ جناب عالی سارا فوکس آپ کا صرف پی ٹی آئی کے مقاصد کا اصول ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ اس عوامی سوچ سے مختلف سوچ ہے. پی ٹی آئی نے سیاست کرنی ہے، سیاست جو ہے وہ اس پہ نہیں ہو سکتی ہے کہ جناب علی ہم نے 5 سال احتجاجوں میں گزار دیے، ہم نے دوسرا سال تقریباً ختم ہونے کو ہیں، ہمیں بتانا چاہیے کہ ہم نے 2 سالوں میں کے پی میں یا ایلسویئر مرکز میں پاکستان تحریک انصاف نے عوام کے اس حق ووٹ کا جو 2/3 اکثریت سے انہوں نے پورے ملک میں دیا، ہم نے ان کی اس امانت کا کیا کیا؟ ہم نے کس طرح اپنے آپ کو یہ ثابت کیا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہیں اس کو ووٹ دینا جو تھا وہ ایک درست فیصلہ تھا. ہمارا ووٹ جو ہے چوری ہوا، مینڈیٹ چوری ہوا، یہ پی ٹی آئی کی ذمہ داری تھی، ووٹر کی ذمہ داری نہیں تھی کہ ووٹر جا کے اپنا ووٹ کا حق جو ہے وہ نکلوا تھا. پی ٹی آئی کیوں ناکام ہوئی؟ پی ٹی آئی عدالتوں پہ فرنٹ پہ ناکام ہوئی، ریزرو سیٹیں ان سے چلی گئی، اپنا نشان کھو گئی. کون اس کو بیٹسمین کے پاس لایا؟ کون شیرانی سے جو ہیں اس کو علیحدہ کر گیا؟ کون جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے یہ تمام فیصلے غلط کروا رہے ہیں؟ کون اس پارٹی میں دراڑیں ڈال رہے ہیں؟ اور یہ جو میڈیا جو ہے جو بالکل پاکستان تحریک انصاف کی فیصلہ ساز آرگنائزیشن بن گئی ہے، یہ کیا ہے؟ یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ فیصلے کرانے سے پہلے آپ نے ٹرینڈ بنانا ہے، اور ٹرینڈ بنانے کے بعد فیصلہ وہی نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے جو ٹرینڈ میں چلتا ہے. اس طرح پارٹیاں چلتی ہے. اور پھر ساتھ میں ہم نے اپنے لوگوں کو بیرسٹر گور صاحب سے لے کر علی محمد خان تمام